احترام کے ساتھ احباب ذی وقار کی خدمت میں، بالخصوص علماء ذو الاحترام کی خدمت میں، اور بالخصوص سادات عرش مقام کی خدمت میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ میں کچھ معروضات پیش کروں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضور خواجہ خواجگان، خواجہ نور اسلام والمسلمین، حضور خواجہ شاہ نور محمد طرائی چورائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان آج بھی پوری دنیا میں الحمدللہ تقسیم ہو رہا ہے۔ کوئی علی پور کے نام سے ہو رہا ہے، کوئی آل و بہار شریف کے نام سے ہو رہا ہے، کوئی موری شریف کے نام سے ہو رہا ہے، کوئی عیدگاہ شریف کے نام سے ہو رہا ہے۔ دنیا میں مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد نقشبندیوں کا سب سے بڑی جو درگاہ ہے وہ سرزمین چورا شریف ہے۔ تو مجھے آج خوشی ہوئی ہے کہ میرے ہی بابا جی چورائی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ دل بند جگر بند، ان کے سب سے پیارے دو اقطاب تھے۔ کیا تھے؟ میں خطبے کی بات میں بات کروں گا چونکہ میں آج بہت خوش ہوا ہوں، چونکہ عزت وہی کرتا ہے جس کی اپنی ہو، جس کی اپنی عزت نہ ہو کسی کو عزت نہیں دیتا۔ حضور خواجہ خواجگان، خواجہ نور اسلام والمسلمین، حضور خواجہ نور محمد طرائی چورائی رحمت اللہ تعالی نے دو اقطاب عالم کے بارے میں ارشاد فرمایا، جن میں سے ایک پیر جماعت علی ثانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے جگر گوشہ رسول غلام بطول نور دیدہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت محدث علی پوری، حضرت امیر ملت قبلہ گاہی حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی مسجد مبارک میں آج میں فقیر حاضر ہوں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ ان کے دل پر، ان کے مہپارہ، ان کے شہزادے، ان کے فیوز و برکات کے قاسم حضرت جگر گوشہ رسول اولاد بطول حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ وزیدہ شرفہ، اور پھر ساتھی پیر سید راشد حسین صاحب، اور پھر سید نعمان حسین صاحب، اور ادھر بھی میرا خیال سادات کرام ہیں۔ جتنے بھی سیدزادے ہیں سب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سلام ہے، بغیر کسی تکلیف کے کہ آپ کو کوئی ایسی بات کہوں جو آپ کے شان کے لائق نہ ہو۔ میری ایک آرزو ہوتی ہے کہ جتنی باتیں میں کہوں سن کے جانا۔ مجھے حکم تو کوئی اور تھا، لیکن وارسی صاحب قبلہ نے کہا کہ عظمت اہل بیت پہ کچھ معروضات پیش کرنی ہے۔ تو بات ہے مجھ سے قبل وارسی صاحب نے، شہباز صاحب نے جو اشعار پڑھے وہ اسی فقیر کے لکھے ہوئے تھے۔ ان کی جدہ محترمہ مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نکھرہ منورہ جناب سیدہ خاتون جنت کی جو منقبت پڑھی گئی وہ اسی فقیر کو رب نے توفیق دی ہے کہ میں نے رشحات خامہ ان کے حضور میں پیش کی۔ تو میں چاہوں گا کہ سیدزادے اپنی اس دادی جان کا صدقہ جو جدہ سادات ہیں میری معروضات کو دل سے سنیں، اور کل قیامت کے روز اپنی دادی کے حضور میری سفارش کر دے۔ نہ میں کسی ویل کا قائل ہوں، نہ میں کسی کو کہوں گا میرے لیے کوئی بندہ پیسے کے لیے نہ اٹھے۔ یہ میں درگاہ چورا شریف سے میرا تعلق ہے، ہمارے ہاں یہ ویلے شیلے نہیں ہوتی معذرت کے ساتھ۔ صاحبزادہ صاحب ٹھیک ہے، اور کتنی خوش نصیبی ہے کہ جس مقدس و مکرم ہستی، چاہے وہ دنیا داری میں جاب کرتے تھے جاب سینٹر کے اندر، لیکن خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، وہ فناف رسول انسان تھے۔ میری مراد جناب چاچو ممتاز علی نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور کتنی خوش نصیبی ہے کہ ان کا پیر خانہ یہاں تشریف فرما ہے۔ میری مراد ہے صوفی با صفا، صوفی با حیا،
صوفی با کمال حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور جناب صوفی جاوید اختر صاحب کے لخت جگر یہاں صوفی محمد جنید اختر صاحب تشریف فرما ہے. بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج ان سارے مشائخ کرام، سادات کرام، علماء کرام کی بارگاہ میں مجھ فقیر کی حاضری ہوگی. درود پاک پڑھیں. جناب صوفی شاہد اختر صاحب یہ بھی حضور کے پوتے ہیں. تھوڑا پانی مل سکتا ہے. نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نقر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محترم بزرگوں، بھائیوں، پیران کرام، جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ مفہوم پیش کر کے پھر اپنی بات کی طرف چلتا ہوں. رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے محبوب، میں اپنے الفاظ کے جامع میں ترجمہ کروں گا، اے محبوب ان کو فرما دو، ان کو فرما دو میں مکے کی تکالیف، طائف کی تکالیف کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا. قرآن مجید کی جو تبلیغ کی اس کا کوئی تجھ سے اجر نہیں مانگتا. مانگتا ہوں تو اپنی قرابت کی محبت. ایک ہوتی ہے قبلہ محبت، ایک ہوتی ہے مودت. محبت وہ ہوتی ہے 4 دن کسی نے کسی سے کی، 5ویں دن شاید وہ ختم ہو جائے، لیکن مودت وہ ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہو. تو یہ مانگنے والا کون ہے؟ مانگنے والے میرے رب کی ذات نے محبوب کو فرمایا نہ. ان کی جو محبت مانگی ہے اہل بیت رسول کی، وہ خدا نے کہا ہے محبوب کو کہ مانگ لو، چونکہ قرآن کی آیت ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، بات ہے کائنات میں جتنی بھی ہستیاں موجود ہیں سب کی عزت و اکرام ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن خدا کی قسم جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی آل اطہار جو ہے، اولاد پاکہ جو ہے، ان کے کمال با کمال ہے. تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ محبوب ان سے کچھ اور نہ مانگ، اپنی قرابت داروں کی محبت مانگ. جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان شاہ صاحب جی آپ کی میری ملاقات ہوئی ہے چاچے کا، بس آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس کہ جب یہ آیہ مبارکہ اتری قرابت کی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو آؤ بتاتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت نے کیا فرمایا. میرے اور آپ سب کے آقا نے فرمایا مولا کائنات علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا علی، پھر فرمایا خاتون جنت سلام اللہ علیہ، پھر فرمایا حسنین کریمین. میرے نبی نے فرمایا یہ میری اہل بیت ہے. کیا ہے؟ یہ میری اہل بیت ہیں. تو ایک چھوٹے سے 2-3 اشعار پیش کر کے کہ ہیں دین پنجتن. کیا جی؟ بیراشد صاحب ہیں دین پنجتن، میرا ایمان پنجتن، سارا جہان جسم ہے. میں اس استاد محترم کا شاگرد ہوں جنہوں نے
الحمدللہ علی پور سادات پہ کتابیں لکھی ہیں. میں مفسر قرآن نائب حسان حضرت علام الشیخ محمد ابراہیم المعروف صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم درد کر رہا تھا ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن سارا جہان جسم ہے سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن پانچوں کا نور ایک ہے. حضور غور سے میرے بزرگوں پانچوں کا نور ایک ہے پانچوں کی بات ایک پانچوں کا نور ایک ہے پانچوں کی بات ایک دیتے ہیں سب کو ایک ہی فیضان پنجتن. اے ہونٹ اے شفائف وکھرے وکھرے نے گل پنجاں دی کوئی گل پنجاں دی ایک ہی ہے جیڑی ایک چو نکلنی ہے وہی دوسرے چو. تو میں نے کیا عرض کیا ہے کہ ہیں دین پنجتن میرا ایمان پنجتن سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن. تو عرض ہے کہ کرتا ہوں مدح آل پیغمبر ہر ایک جگہ کرتا ہوں مدح آل پیغمبر ہر ایک جگہ ہوں پنجتنی کرتا ہوں مدح آل پیغمبر ہر ایک جگہ ہوں پنجتنی ہے میری پہچان پنجتن. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پنجتن کے قصائد پڑھنا روافظ کی بات نہیں ہے کہ وہ رافضی ہو نہیں جو سنی ہے وہی تو اہل بیت کا نوکر ہے. خدا کی قسم سرزمین چورا شریف میں جتنے بھی گئے وہ سیراب ہو کے آئے اس کے پنجتن سے آئے کیونکہ چورا شریف کی سرزمین سے فیضان پنجتن کا بانٹا جاتا ہے محبت اہل بیت بانٹی جاتی ہے. تو عرض کر رہا تھا کرتا ہوں مدح آل پیغمبر ہر ایک جگہ ہوں پنجتنی ہے میری پہچان پنجتن. مرقوم ان کے عرش الہی پہ نام ہے مرقوم ان کے عرش الہی پہ نام ہے اللہ کی عظیم ہے برہان پنجتن اللہ کی عظیم ہے برہان پنجتن. مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو بخشش کا میری جب کہ ہے سامان پنجتن. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے محبوب سے فرمایا محبوب ان سے محبت اپنے اقربا کی اپنی آل کی اپنی اہل بیت کی اپنی قرابت داروں کی مانگ لو. اب نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مطہرہ بخاری شریف باب الایمان نبی کریم علیہ السلام میں عربی نہیں پڑھوں گا سیدھا چلتا جاؤں گا کیونکہ ٹائم بہت ہی قلیل ہے. میرے نبی نے فرمایا تم میں سے کیا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ اس کی اولاد حتیٰ کہ کائنات کے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو. اب بات ہے یہ آیہ مبارکہ آئی میرے وجدان کے مطابق میں کسی کی بات نہیں کرتا میرا وجدان جو ہے میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی سیدہ طیبہ کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے میرے جسم کا حصہ ہے. اب بات ہے غور سے سنو یہ سادات کرام بیٹھے ہیں چاہوں گا کہ کل قیامت کے روز نانا کی بارگاہ میں بھی فریاد کرے کہ یہ فقیر آپ ہی کی بات کر رہا تھا. محترم بھائیو کبھی سوچا ہے اگر اماں نبی کا حصہ ہے تو حسنین کریمین کون ہے؟ بولے یار خدا کے واسطے میں تو سمجھدا سی کہ قبلہ عالم دی جماعت اتنی گونجن والی ہوئے گی کہ ہر گل دے نال انہاں نوں پتہ چلے گا کہ کسے ولی کامل دی اولاد دے کول بیٹھے ہیں. محترم بھائی بات غور سے سن میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ خاتون جنت میرے جسم کا کیا ہے؟ بولے یار خدا کے واسطے ٹکڑے کا مطلب ہے حصہ ہے. اب میرے حضور نے فرمایا کہ میرا حصہ ہے میرا وجدان یہ کہتا ہے
کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا ہے تو حسنین کریمین بھی میرے آقا کے جسم کا حصہ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام بھی میرے آقا کے جسم کا حصہ ہے، امام محمد باقر بھی میرے آقا کے جسم کا حصہ ہے، امام جعفر صادق بھی میرے آقا کے جسم کا حصہ ہے، امام محمد موسیٰ کاظم بھی میرے آقا کے جسم کا حصہ ہے، امام علی رضا بھی میرے آقا کے جسم کا حصہ ہے، امام محمد تقی علی نقی، حضرت حسن عسکری اور امام زمانہ میرے حضور کے جسم کا حصہ ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ قیامت تک آنے والی میرے نبی کی ساری آل میرے آقا کے جسم کا حصہ ہے، ان کی قدر کیا کرو۔ سبحان اللہ، یہ سادگی میں بیٹھے ہوں یا بن ٹھن کے بیٹھے ہوں، سردار ہیں، سید کا معنی ہی سردار ہے۔ تو بات کر رہا تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل بیت کی محبت سے باہر نہیں جاؤں گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن مجھے کوئی کام تھا، رات کے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ حاضر ہوا۔ جب فریاد کی تو سرکار اندر سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ کیا کیا تھا؟ پنجابی چکراں جس اردو میری تو انو چنگی نہیں لگی، حضور نے چادر اتے لئی ہوئی سی، جسم مبارک عام حالت تو تھوڑا ابریا ہویا سی۔ آپ فرمانے نے جب میں نے دیکھا تو جو میری حاجت تھی میں اس سے جب فارغ ہو گیا، جو میری بات تھی سرکار نے مجھے عطا کر دی، تو پھر میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے پروردہ ہے یہ۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں سمجھ سکا کہ آج آپ کے جسم مبارک کے ساتھ کیا ہے؟ تو سرکار نے چادر مبارک ہٹائی۔ جب چادر یمانی ہٹائی تو دیکھا ایک سائیڈ پہ جناب حسن مجتبیٰ اور دوسری سائیڈ پہ جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ تو میرے آقا نے پھر جو فرمایا وہ آپ سب کی نظر ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، حضرت اسامہ بن زید اس کی راوی ہے، حضور نے فرمایا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ کیا؟ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، یا رب کریم تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے، جو آج کیوں بیٹھے ہیں یہاں ہم چاچا جی محمد ممتاز علی صاحب کے ختم پہ، چونکہ وہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے دونوں شہزادے جنید صاحب، آفتاب صاحب، ان کو بھی وہی درس ہے کہ بیٹا جہاں نبی کی آل ہو وہاں آنکھیں جھکا دینا، عقیدت سے سر بھی جھکا دینا۔ بات ہے باپ کی تربیت بتاتی ہے کہ باپ کیسا تھا، استاد کی تربیت بتاتی ہے کہ شاگرد میں اگر کوئی جھلکی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کا استاد کیسا تھا۔ مرشد کے اندر جو رنگ ہوتا ہے مرید سے نظر آتا ہے۔ محترم بھائیو، میرے حضور نے کیا فرمایا؟ یا رب کریمہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار فرما۔ دوسری جگہ پہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کتب سے، دیگر ترک سے یہ حدیث آئی ہے، 2-3 حدیثوں کو ایک جگہ پہ کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسنین کریمین سے اور ان کی والدہ اور ان کے والد سے پیار کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں حسنین کریمین اور ان کی والدہ اور ان کے والد سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ اور پھر میرے نبی نے دوسری حدیث میں یہاں تک فرما دیا، اے اللہ جو ان سے پیار کرے، ایک تو ہے نا کہ تو ان سے پیار کر، دوسری جگہ میرے حضور فرماتے ہیں جو میرے ان شہزادوں سے اور میری لخت جگر سے اور مولا کائنات علیہ السلام سے پیار کرے گا، کل قیامت کے بعد جنت میں وہ میرے درجے پہ ہوگا۔ ایک بات تو بتاؤ، خدا کی قسم یہ ساری سلطنتیں، یہ ساری بادشاہیاں، ساری زمینیں، جتنی بھی کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، یہ کام آئیں گی؟ تو جسے مصطفیٰ جان رحمت فرمائیں کہ کل تو میرے ساتھ ہوگا۔ آپ کو جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولے یار، یہاں کیسے کس لیے بیٹھے ہیں؟ جنت کے لیے بیٹھے ہیں نا، تو پھر آل نبی کا دامن نہ چھوڑنا۔ ایک ہی بات ہے کہ جس نے آل نبی سے پیار کیا اس کے لیے رسول نے جو دعا فرمائی ہے کہ کل قیامت کو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، میرے درجے پہ ہوگا۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں،
وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا وہ شہید ہے، اور وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافر، جو نبی کی آل کی بغض میں مر گیا وہ کافر مر گیا۔ محترم بھائیو، خود بھی اور اپنی اولادوں کو اہل بیت کا جو ہے محبت سکھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اپنے نبی کی محبت، میں حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا، جو دنیا کا بڑے سے بڑا مولوی چیلنج ہے، میں ان حدیثوں میں اگر کہیں بھی اس کو کجی نظر آئے میں اللہ کے فضل سے حاضر ہوں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت یعنی اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پاکہ۔ اب بات ہے جو مصطفیٰ مانگ رہے ہیں ہمارا حق ہے کہ نہیں کرنا؟ یہ چاچو جی ممتاز علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ظاہراً وہ دنیا دار تھے، ایک آفس کے اندر جاب کرتے تھے۔ حضور قبلہ، یہ میں نے ان کے الفاظ خود سنے ہیں، میں نے ان کے پاس بیٹھ کے سنا ہے۔ ان کے والد گرامی حضور قبلہ امیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، بابو جی عبدالغنی صاحب۔ وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کا حکم تھا کہ بیٹا تو نے میرے ساتھ چلنا ہے اور علی پور شریف میں تجھے بیعت کرواؤں گا۔ اب بات رات کو ہوئی، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میں اس مرنے والے کی بات کرتا ہوں، کیونکہ میرے حضور فرماتے ہیں جس کا مذکور زندہ وہ ذاکر زندہ۔ ذاکروں نہیں رہے تپھے مارن ہوتے، رافضی نے لعنت ہے، لیکن ذاکر وہ ہے جسے قرآن نے کہا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ذاکر ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا سابقت مفردون۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس کی تفسیر فرمائیں؟ میرے نبی نے فرمایا ذکر کرنے والے سبقت لے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے خاندانوں نے، جن کے آباء و اجداد نے ذکر کیا، آج ہم بھی ذکر کی محفلوں میں شامل ہیں۔ محترم بھائی، بات ہے جس کا مذکور زندہ اس کا ذاکر زندہ۔ چاچو ممتاز صاحب کہنے لگے میرے والد گرامی نے جب یہ فرمایا تو رات میں نے کیا دیکھا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں جی، یہ میری بات نہیں ہے، چونکہ کسی کی امانت ہے وہ بتانی چاہیے، کیونکہ کل بچوں کو سمجھ آئے ہمارا باپ کون تھا۔ جنید بھائی، آفتاب بھائی، آپ کے والد گرامی، ایک تو ان کی آنکھوں سے اشکوں کا دریا تھا، اور دوسرا کہنے لگے پیر صاحب میں نے کیا دیکھا کہ رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑا اور صوفی محمد عبداللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ کہتے میں صبح اٹھا تو میں نے اپنے باپ کو بتایا ابو جی میری بیعت تو کہیں اور چلی گئی۔ کہتے میرے باپ کو جب میں نے خواب سنائی تو میرے باپ نے کہا ہاں بیٹا جب سرکار کی طرف سے حکم ہے تو پھر تم صوفی صاحب کے بیعت ہو۔ بات ہے یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو ظاہراً شاید ان کے اندر وہ چیزیں جبے کبے نہ ہوں، لیکن محبت مصطفیٰ میں وہ انسان ایسے مستغرق تھا، جب بھی رسول اللہ کا نام آتا ان کی آنکھوں سے دریا چھلک جاتے۔ آخری وقت جب تھا ان کا تو محترم بھائیوں میں نے ان سے فون پہ بات کی، جنید صاحب بھی پاس تھے، ویڈیو کال ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو عرض کیا چاچو جی آپ پریشان نہ ہو، آپ ان کے غلام ہیں جن کی آپ کو کئی مرتبہ زیارت ہوئی ہے، جن کی آپ کو کئی مرتبہ زیارت ہوئی ہے۔ ممتاز علی صاحب وہ تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وصال سے چند گھڑیاں پہلے خود تشریف لائے اور اپنا دیدار عطا فرمایا۔ میرے نبی پہ درود کی کثرت کرنے والا مر نہیں سکتا جب تک رسول اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہ لے۔ تو چاچو ممتاز وہ ہستی ہے جنہوں نے دنیا میں آخری وقت کیا اپنے بچوں کو کہنے لگے جلدی کرو یہ کرسی ادھر ڈال دو۔ پیر صاحب قبلہ کہنے لگے بیٹوں کو جلدی کرو ادھر کرسی ڈال دو، اور کرسی کو دیکھتے رہے اور روتے رہے، بیٹے پوچھتے رہے۔ لیکن جب میں نے فون پہ بات کی میں نے کہا چاچو جی بھائی جنید، میں نے کہا چاچو جی زیارت تو ہو گئی ہے، تو رو پڑے اور کہا آمین۔ اس کے 5 یا 10 منٹ بعد وہ دنیا سے روانہ ہو گئے۔ اب بات ایک آخری کروں گا جو والدین کے لیے ہے۔ محترم بھائیوں
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس ہاتھ سے بہتر ہاتھ یہ ہے. نوجوان شہزادوں میری بات کو غور سے سننا، چونکہ قاری صاحب قبلہ نے صدقہ جاریہ دوسری تیسری ارشادات فرما دیے تھے. اب میں ان باتوں کی طرف نہیں لوٹنا چاہتا، لیکن ایک بات صرف، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جو ہاتھ ہے مانگنے والے سے یہ دینے والا کیا ہے؟ بہتر ہے. اب بات غور سے سنو، قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا لو، حضور کی حدیث مبارکہ اٹھا لو. اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. وبالوالدین احسانا، دیگر بھی اور کئی آیات بینات ہیں. ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. ہم صحابہ سرکار کی بارگاہ میں گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ کیونکہ باپ کا بات ہے، یہ بھی ایک کرنی ضروری تھی. میں نے اہل بیت کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کیا ٹائم کے حساب سے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ وقت پر نماز پڑھنا. کیا درس ہے علی پور والوں کا؟ کبھی دیکھا ہے کہ علی پور کا کوئی شہزادہ بے نمازی ہو؟ کبھی دیکھا ہے چورا شریف کا کوئی شہزادہ بے نمازی ہو؟ کبھی دیکھا ہے دھمگول شریف کا کوئی شہزادہ بے نمازی ہو؟ خدا کی قسم ان درگاہوں سے ہمیں ملا یہ ہے کہ نماز کو ایسے پابندی سے پکڑو. چونکہ میرے نبی نے اپنی محبت جو ہے اس میں بھی بتائی ہے. میرے حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. محترم بھائی، اب بات ہے، جو بچہ چاہتا ہے کہ میرے باپ نے یا میری والدہ نے مجھے کوئی سوال کیا ہے، شاہ صاحب قبلہ میں 1-2 منٹ کا آپ کی توجہ کا طالب ہوں. بڑے علماء نے آپ کو یہ باتیں سنائی ہوں گی. حدیث سارے اپنی مرضی سے سناتے ہیں لیکن انداز اپنا ہوتا ہے. میرے رب نے کیا فرمایا؟ ماں باپ سے حسن سلوک کرو. اف تک بھی نہیں کہہ سکتے. میرے رسول نے کیا فرمایا؟ کہ وقت پر نماز پڑھنی. پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا والدین سے حسن سلوک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ پھر فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. تیسرے درجے پہ آیا. دوسرے درجے پہ کیا ہے؟ ماں باپ سے حسن سلوک. اب جو میں آپ سب کے آگے ہاتھ باندھ کے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں جوان شہزادوں کی، اگر کسی نے آج کی اس گھڑی تک اپنی ماں یا باپ کا دل دکھایا ہے تو خدا را جا کے اپنی ماں اور باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگو. چونکہ میرے رب کے حبیب نے کیا فرمایا ہے؟ جو انسان ماں باپ کے چہرے کو خوشی سے دیکھتا ہے اسے مقبول حج کا ثواب ہوتا ہے. اب اس وقت برطانیہ سے جانے والے 12-13 ہزار پاؤنڈ لگا کے جاتے ہیں حج پہ، پھر بھی خبر نہیں کہ منظور ہوا ہے کہ نہیں. لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے اتھنٹک حکم فرما دیا، میرے رسول نے فرما دیا، جو ماں باپ کو خوشی سے دیکھتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اسے ایک مقبول. بولیں جی خدا کے واسطے ذرا کوئی بھی پولیس پڑھ کے کھڑ دیجئے تو اسی دی گواہی دے دیں. ایڈے تھے علماء کرام، مفتی محمد اقبال صاحب ارگا دی تقریریں سن دے اور لیکن کرنٹ نہیں آیا، پتہ نہیں کی وجہ ہوئی. میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے والے کو ایک مقبول حج کا ثواب ہے. صحابی کھڑا آ گیا، یا رسول اللہ اگر کوئی 70 مرتبہ دیکھے، 2 حدیثیں ایک میں 70 ہے ایک میں 100 ہے، تطبیق کر لیتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا میرا اللہ اس سے بھی بڑا ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے صحابی تو 100 دی گل کر رہے 70 دی، میرا رب اس تو بھی زیادہ دین دا مالک ہے. محترم بھائی، لیکن بات جو میں اپنی عرض کرنے لگا تھا، یہ ہاتھ جو نیچے ہے یہ اچھا مانگنے والا، بولیں جی، یہ ہاتھ جو دینے والا ہے. تو میرے رسول نے فرمایا کہ ماں باپ کے قدموں میں تیری جنت ہے. ماں کے قدموں میں اور باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے، باب الاوسط ہے جنت کا. محترم بھائی، ابھی اگر کبھی امی جی کہیں بیٹا مجھے فلاں چیز چاہیے، ابا جی کہیں بیٹا مجھے فلاں چیز چاہیے، یہ اصلاح معاشرہ کی بات ہے جی. اگر کسی نے اپنا لی شاید میری بھی بخشش ہو جائے تو انہوں دی بھی ہو جائے جنہوں واسطے بیٹھے. اس وقت نہیں ہاتھ اینج نہیں
इंज नहीं कहना लो अब्बा जी अब्बे दी तली ते नहीं तरना, अम्मा दी तली ते नहीं तरना, क्योंकि जब आप तली पे तरेंगे तो ਤੁਹਾਡਾ हाथ उत्ते हो जाएगा। मजा ये है अम्मी जी कुछ फरमाए, अब्बू जी कुछ फरमाए तो ऐसे हाथ में लेके खड़े हो जो अब्बू जी अम्मी जी ये हाजिर है। फिर जब बाप या माँ उठाएगी तो उसका हाथ कहाँ होगा? यार खुदा के वास्ते सारे प्योमा जो जम्मे हैं ना, अम्मा जो जम्मे हैं ना, फिर उनका हाथ कहाँ होगा? तो फिर फजीलत किन को होगी, किस हाथ को होगी? माँ और बाप को। इसलिए खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनको जितनी अजमत दोगे कल तुम्हारी औलादें तुम्हें भी वही देगी। अल्लाह ताला मेरा कहना सुनना कबूल करे। वो आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर।